چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا چلتی ٹرین میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس سے فرض واجب وغیرہ ادا ہو جائیں گے؟ کیا بعد میں دوبارہ اعادے کی حاجت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بیان فرما دیں۔ یاد رکھیے گا کہ واجب یا فرائض سے حقیقی یا حکمی کی ادائیگی کے لیے استقرار ارض اور اتحاد مکان، یعنی کہ تمام ارکان ایک ہی جگہ پر ادا ہو جائیں، یہ شرط ہے۔ لیکن جب کوئی معنی پایا جائے، کوئی عذر پایا جائے، تو جو احکام ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اور جو ٹرین ہے یہ آج سے 150 یا 200 سال پہلے کی ایجادات ہیں، اس لیے ٹرین کا جو حکم ہے، اس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہماری کتب فقہ میں نہیں ملتا۔ اس لیے علماء کرام نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا، مختلف علماء کرام نے اس پر مقالات لکھے، تحقیقات فرمائی، تو علماء کرام کی جو تحقیقات ہیں مختلف ہو گئی۔ کچھ علماء کرام نے چلتی ٹرین میں نماز کے جواز کا قول کیا کہ اگر کوئی چلتی ٹرین میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، بعد میں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ چلتی ٹرین میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بعد میں اس کو اعادہ کی یعنی دوبارہ دہرانے کی حاجت ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ علماء کرام نے یہ جو حکم بیان فرمایا ہے، یہ جانور پر نماز پڑھنے اور کشتی میں نماز پڑھنے کے جو احکامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے اس کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ اور کتابوں میں یہاں یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی عذر پایا جا رہا ہے اور عذر وہ عذر سماوی ہے، یعنی بندے کی طرف سے وہ عذر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ عذر ہے، من جہت العباد عذر نہیں بلکہ من جہت اللہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر حکم بدل جائے گا۔ اور اگر کوئی چلتی ٹرین میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو گنجائش ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ آج کے دور میں ریلوے کا جو نظام ہے بہت بدل چکا ہے۔ پہلے کے دور میں کھانے کے لیے ٹرین روک دی جاتی تھی، ہر مقصد کے لیے ٹرین روک دی جاتی تھی، اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ جب کھانے کے لیے دوسرے مقصد کے لیے ٹرین روکی جا سکتی ہے تو نماز کے لیے بھی رکنی چاہیے، اور اگر کوئی اس وقت نماز ٹرین میں پڑھتا ہے تو بعد میں اعادے کی ضرورت ہوگی، بعد میں اعادہ کیا جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں ٹرین کا جو نظام ہے بالکل بدل چکا ہے۔ ٹرین کے اندر ہی کھانا وغیرہ موجود ہوتا ہے اور کسی وجہ سے ٹرین کو نہیں روکا جاتا۔ یہ حکومت کا ایک محکمہ ہے، ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق گاڑی چلاتا ہے، قانون کے مطابق ہی گاڑی روکتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ جہاں دل کرے وہ بریک لگا دے، جہاں دل کرے گاڑی روک دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو جرمانہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹرین کا جو نظام ہے بالکل بدل چکا ہے، اس لیے اور ٹرین بڑی تیز رفتار میں چلتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نماز کے لیے اتحاد مکان شرط ہے اور استقرار زمین بھی شرط ہے، یعنی زمین پر ٹھہر کر نماز پڑھے اور ایک ہی جگہ میں نماز پڑھے، یہ شرط ہے، تو اس لیے چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اسی طرح کہے اور پھر کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ ٹرین سے اترے، تو ٹرین جو ہے وہ تیز رفتار میں چل رہی ہے، ایسی صورت میں اگر وہ ٹرین سے اترے گا تو اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، اس کی جان چلی جائے گی اور اس کو بہت زیادہ تکلیف آئے گی۔ تو یہاں جو عذر پایا جا رہا ہے وہ من جہت اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عذر ہے، عذر سماوی ہے، وہ پایا جا رہا ہے، اور اس میں اپنی جانوں کو بھی تلف کرنے کا ایک خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو،
یعنی اس طرح انسان اگر چلتی ٹرین سے اترے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، جان جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ تو اس تمام بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے علماء کرام نے جو جدید مسائل ہیں ان پر گفتگو کرتے ہوئے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے کہا کہ اگر کوئی موجودہ دور میں چلتی ہوئی ٹرین پر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائیں گے، واجب بھی ادا ہو جائیں گے، اور دوبارہ ان کو لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹرین میں نماز پڑھ لی جائے بعد میں اس کو لوٹا دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی چلتی ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، بعد میں اعادے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔